کیا کہ پروردگار نے یہ بتا دیا کہ جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، وہ رحمتیں اور برکتیں طلوع فجر تک نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ کس رات میں کب شروع ہوں گی، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو رات بھی ہوگی اور جب بھی اس میں وہ رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ رحمتیں سحری کا وقت ختم ہونے تک جاری رہیں گی۔ اب یہاں سے ہمیں ایک نقطہ مل گیا کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں وقت ختم ہونے سے، اور اس میں ہم آدھا گھنٹہ اپنے روزہ رکھنے میں لگا لیں، کھانے پینے میں استعمال کر لیں، اور جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں اور دعائیں مانگنے میں لگا دیں، تو جب بھی وہ رمضان کی رات ہوگی، چونکہ اس کی رحمتیں مطلع فجر تک رہنی ہے، یعنی جو آخری وقت ختم ہوتا ہے کھانے پینے کا اس وقت تک رحمتیں نازل رہتی ہیں، تو گویا اس آخری گھنٹے میں رمضان کے 30 دن جو عبادت عورت کر لے گی اس کو گویا لیلۃ القدر کی ان خاص رحمتوں کے وقت میں عبادت کرنے کا اجر نصیب ہو جائے گا۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں گی کہ شیطان اور نفس ایسے مکار ہیں کہ بس ایسی نیند طاری کر دیتے ہیں، مردوں کو کہیں گی بھی صحیح عورتیں اٹھیں، اچھا اٹھتا ہوں، اور کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے گا، کوئی 15 منٹ پہلے اٹھے گا، کوئی 10 منٹ پہلے اٹھے گا، اور پانی کا گھونٹ پی کے کہہ لے گا چلو روزہ رکھ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے اور ہم لوگ سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک تو وہ کھانا ویسے ہی عبادت کا کھانا، اور دوسرا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے وقت کی بھی قدر کریں اور سحری کے جو آخری آدھا گھنٹے اس کی بھی قدر کریں۔ جن کو بھی کھانا کھانا ہے ان کا کھانا دسترخوان پہ آپ 1 گھنٹہ پہلے رکھ دیجئے، اب وہ اس کو جب کھانا چاہیں کھا لیں، آپ اپنے آخری گھنٹے میں مصلی پہ آ جائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ دیکھو امت پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر پاؤ تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کو کم از کم جو ہے کئی مرتبہ اس وقت میں مانگ سکتی ہیں۔ تو اس آخری وقت میں کچھ استغفار کی تسبیح پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چند مرتبہ یہ پڑھ لیا اور یہ دعا مانگ لی، اور اس کے بعد ویسے بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو یہ روزانہ کا سحری کے وقت کا آدھا گھنٹہ 15 منٹ اگر اس کو آپ مصلی پہ گزارنے کی جو ہے عادت بنائیں گی تو یقیناً آپ کو لیلۃ القدر میں عبادت کا اجر نصیب ہوگا۔ ہمیں ہر سال رمضان مبارک کے بعد کتنے مردوں عورتوں کے خطوط ملتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک میں افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کیا، سحری کے وقت دعا کا اہتمام کیا، ہماری یہ دعائیں بھی قبول ہوئیں، یہ بھی ہو گئی، اللہ نے میری یہ مراد پوری کر دی۔ 20 ختم ملتے ہیں جن میں سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں کہ ہم نے ان وقتوں میں دعائیں مانگی اور پروردگار نے قبول کی۔ لہذا اب ہمارے بعد مردوں عورتوں کو جو تعلق والے ہیں یہ حال ہو چکا کہ وہ سارے سال میں رمضان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے دل میں پکا یقین بیٹھ چکا کہ رمضان المبارک میں ہم افطاری سحری کے اس وقت میں اگر دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہ ایک اچھی راز کی بات بتا دی، اگر آپ اس میں اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگیں گی تو انشاءاللہ نہ آپ کو آج کے بعد تعویذوں کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ٹونے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی عمل کی ضرورت پڑے گی، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے رب کو دل کا حال سنا دیجئے، رب کریم دلوں کی کیفیت کو بدل دیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو مرادیں عطا فرما دیں گے۔ رمضان مبارک کے ان دنوں میں اللہ رب العزت سے خوب مانگیں، یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ جس حال میں بھی ہیں
حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی محتاج ہے. یہ نقطہ بھی ایک کھولنا ضروری. ایک خاتون کہنے لگی کہ جی میں تو دعا مانگتی نہیں، نمازیں پڑھتی ہوں. خط میں لکھا، اس نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگی جی اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہوا ہے. اب وہ بیچاری یہ سمجھتی تھی کہ محبت کرنے والا خامن مل گیا، اچھا گھر مل گیا، کاروبار مل گیا اور اولاد بھی مل گئی اپنی من مرضی کی، لہذا سب نعمتیں مل گئی، اب مجھے اور مانگنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. انسان زندگی کے کسی حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا محتاج ہے. کیسے؟ یا تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نیکی والی زندگی گزار رہا ہوگا، تو اگر کوئی آدمی نیکی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے ان عملوں کی قبولیت کی دعا اللہ سے مانگے. بھئی نیک عمل کر لینے سے تو کام نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. تو جو آدمی نیکی کے حال میں ہے وہ اللہ رب العزت سے اس نیکی کی قبولیت کی دعا مانگنے کا محتاج ہے. جو آدمی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگنے کا محتاج ہے. اے اللہ مجھے ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما. کوئی آدمی اگر خوشحالی کی کیفیت میں ہے، کھلا رزق ہے، عزتیں ہیں، خوشیاں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا محتاج ہے. اس لیے کہ اگر شکر کریں گے تو اللہ ان نعمتوں کو سلامت رکھیں گے، بڑھائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کریں گے، ان عذابی لشدید، جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. تو اگر کوئی خوشحالی کے حال میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں پوری زندگی اس کو عطا فرما دے. اور کوئی اگر تنگ دستی کے حال میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرے اور دعائیں مانگے تاکہ پروردگار اس کو صبر عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی اور مشکل کے حالات کو آسان فرما دے. تو معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں کسی حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا محتاج ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے تو پھر خوب مانگیں. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو حال دل سنانے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو خوب منا لیجئے، دعائیں مانگیے، لمبے سجدے کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے لمبے نمازیں پڑھیے، تلاوت کے بعد مانگیے. مانگنا ہمارا کام ہے، پروردگار عطا فرما دیں گے. وہ تو پروردگار دینا چاہتے ہیں. ذرا ایک توجہ سے بات اور بھی سنتی جائیے، آپ کو بہت کام آئے گی. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شادی کے بہت سالوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد خوبصورت بیٹا عطا کیا تو اب آپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے. اتنی محبت کہ آپ بیٹے پہ جان چھڑکتی ہیں، بیٹے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی. ذرا تکلیف ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. بیٹے کے ساتھ آپ کو اتنا پیار. اب بتائیے کہ اگر آپ کا وہ 2-3 سال کا چھوٹا پیارا معصوم سا بچہ ہے، اگر کوئی بندہ اس بچے کے لیے بد دعا مانگے تو آپ سننا برداشت کریں گی؟ ہرگز نہیں. کوئی بد دعا مانگتے تو دیکھے، فوراً بولیں گی کون ہوتے ہو میرے بیٹے کے لیے بد دعا کرنے والے. آپ برداشت کر ہی نہیں سکتی، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. آپ فوراً کہیں گی خبردار میرے بیٹے کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے. آپ بیٹے کو سینے سے لگائیں گی اور کہیں گی اللہ اس کو بد دعا سے بچائے. تو آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا سننا ہی گوارا نہیں کرتی جو اتنی چاہتوں کے بعد آپ کو بیٹا ملا. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بیٹے کے لیے آپ خود بد دعا مانگے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کوئی بد دعا مانگے اور آپ اس کی بد دعا پر آمین کہہ دیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے اس کے بیٹے کے لیے کوئی بد دعا کرے اور پھر یہ اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ دے؟ اس کا دل کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ماں تو وہ ہوتی ہے جو دکھ بھی بچوں کے برداشت کرتی ہے تو بھی اس کی منہ سے اولاد کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں.
تو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اچھا اگر آپ کی یہ حالت ہے کہ بیٹے کے لیے آپ کے کوئی بددعا مانگے تو آپ اس کی دعا پر کبھی بھی آمین نہیں کہہ سکتی، تو سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے بددعا کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا سن کر آمین کہہ دی۔ اب اول تو جبریل علیہ السلام کی بددعا ہی بہت کافی۔ آپ بددعا سے کتنا ڈرتی ہیں؟ عام سی عورت اگر کوئی بددعا کر دے تو آپ کہتی ہیں اس کو دے دو بددعا نہ دے دے۔ فقیر کی بددعا سے ڈرتی ہیں، غریب کی بددعا سے ڈرتی ہیں، اتنا بڑا حق چھوڑ دیتی ہیں بددعا سے ڈرتے ہوئے، تو اگر عام گناہگار بندے کی بددعا سے آپ اتنا ڈرتی ہیں تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، پھر ان کی بددعا سے کیوں نہیں ڈرتی ہیں؟ اور پھر جبریل علیہ السلام کی بددعا پر اللہ کے محبوب نے آمین کہہ دیا، اب اس بددعا سے کیوں نہ ہم ڈریں؟ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے آخر آمین کیسے کہہ دی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تو یہ ہے کہ جب آپ طائف کے سفر پر گئے اور وہاں کے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور انہوں نے بچے پیچھے لگا دیے، تو ان لڑکے بچوں نے نبی علیہ السلام پر پتھر پھینکے اور آپ کے جسم مبارک سے خون آ گیا، آپ کے نالین مبارک بھر گئے، آپ انگوروں کے ایک باغ میں تھک کر بیٹھ گئے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی، انہوں نے آپ کی بے قدری کی، ہم فرشتے ہیں پہاڑوں کے، آپ اجازت دیجئے ہم پہاڑ ٹکرا کر ان کو درمیان میں کچل کے رکھ دیں گے۔ دوسرے فرشتے نے کہا میں ہواؤں کا انچارج ہوں، آپ اجازت دیجئے ہم ان کی بستی کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے ان کافروں کے لیے بھی بد دعا نہ فرمائی، بلکہ فرمایا کہ ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا ہو جو دین کو قبول کرنے والا ہو، اور یہ کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے، یہ میرے مقام کو پہچانتی نہیں ہے۔ تو جو نبی رحمت کافروں کے لیے بھی بد دعا نہیں فرماتے تھے، آخر انہوں نے مومنوں کے لیے بد دعا پر آمین کیسے کہہ دی؟ تو محدثین نے اس کا جو ہے جواب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں بندے کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں، آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، معافی بہانے ڈھونڈتے ہیں، اتنا آسانی سے بندہ اپنی مغفرت حاصل کر سکتا ہے کہ جو بندہ غفلت میں پڑا رہے اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے، نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھے، نہ زندگی میں تبدیلی آئے، رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق ہی نہ رہے، ایسا بندہ جو رمضان کی رحمتوں سے بالکل محروم ہو، تو واقعی اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی بے قدری کی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا اس کو مغفرت کرنے کے لیے تیار تھے، بہانے بنا دیے تھے، اس نے رب کی رحمتوں سے ذرا فائدہ نہ اٹھایا۔ پھر ایسا بے قدرہ بندہ واقعی بدبخت نہیں تو اور کون ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب بھی یہی چاہتے ہیں ہم دعائیں مانگیں اور اپنی مغفرت کروائیں۔ اب یاد رکھنا، رمضان مبارک کا مہینہ جب ختم ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی بخشش ہو چکی ہوگی، تو رمضان کے بعد ان کے لیے عید کا دن ہوگا، اور جن کی مغفرت نہ ہوئی تو رمضان کے بعد ان کے لیے وعید کا دن ہوگا۔ محبوب کی بد دعا لگے گی، جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگے گی۔ سوچئے تو صحیح، اپنے ہی عمل اتنے برے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں جیسے بوجھ گناہوں کے سر پہ اکٹھے کر لیے، اور اس پر اگر فرشتوں کی بد دعا لگے اور اللہ کے محبوب کی بد دعا لگے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمارے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ رمضان مبارک کے وقت کی قدر کرتے ہوئے، ان محفلوں کی قدر کرتے ہوئے ہم اللہ سے مغفرت مانگیں۔ خیال کیجئے کہ جب آپ یہاں پروگرام کے لیے آتی ہیں، آخر کئی سو عورتیں ہوتی ہیں، ان کئی سو عورتوں میں کوئی تو اللہ کی نیک بندی بھی ہوگی،
کوئی تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی بھی ہوگی، کوئی تو پردہ دار بھی ہوگی، کوئی تو اللہ کی پسندیدہ بھی ہوگی۔ اگر اس ایک بندی کے ہاتھ اٹھے اور اللہ کی اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ واز فرمایا، واعظم بلیغا، ایسا پرتاثیر واز تھا کہ صحابہ کرام کے دل سے بڑا اثر ہوا۔ ایک صحابی اونچی آواز سے رونے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے محفل کے بعد فرمایا، ان کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، ان کی وجہ سے محفل کے جتنے لوگ تھے سب کے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، اگر محفل میں ایک کا رونا رب کو پسند آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعائیں بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 دن نعمت عطا فرمائی۔ آپ باقاعدگی سے، پابندی سے ان محفلوں میں آیا کریں، یہی دل میں نیت لے کے بیٹھا کریں، میں گناہگار صحیح، میں خطا کار صحیح، میری زبان جھوٹی صحیح، مگر میرا رب بڑا قریب ہے اور میرے آقا کی دعائیں ہیں۔ اور اس محفل میں کتنی اللہ کی نیک بدیاں ہوگی کہ جن کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، لہذا میں بھی ان کے ساتھ مل کے دعا مانگوں گی۔ تو پروردگار ان نیکوں کے ساتھ مل کر میری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ کیوں نہیں غور کرتی کہ اصحاب کہف کا کتا اگر اصحاب کہف کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیتے ہیں اور اس سے بھی جنت کا وعدہ فرما دیتے ہیں۔ اتنی نیک بیویاں موجود ہیں، اپنے آپ کو بھی یہی سمجھے اگر یہ اصحاب کہف کی مانند ہیں تو میں بھی تو یہاں اس اصحاب کہف کے کتے کی مانند آ کر بیٹھ گئی ہوں اور میں بھی رب کے سامنے دامن پھیلاتی ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے، میرے قصوروں کو معاف فرما دیجئے۔ تو یقیناً رب کریم کی رحمت ہوگی، اللہ تعالی ہمارے قصوروں کو معاف فرمائیں گے۔ بزرگوں نے ایک بات عجیب لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور 11 دوسرے تھے، 11 کوكبا جن کو کہا گیا، وہ 11 بیٹے اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے 11 بیٹوں کی مغفرت 12ویں بیٹے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے کے گناہوں کی مغفرت رمضان المبارک کے وہ مہینہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس مہینے سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگ لیجیے۔ بزرگوں نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مسلمانوں کا شہر تھا، مجوسی رہتا تھا، حالانکہ وہ کسی اور کی پوجا کرنے والا تھا۔ اس کے بیٹے نے رمضان مبارک میں دن کے وقت میں اوپن علل اعلان کھانا راستے میں کھایا، اس کو غصہ آیا، تھپڑ لگا دیا، شرم نہیں آتی، یہ مسلمانوں کا رمضان کا ہے اور تم نے اس میں کھلے عام روٹی سب کے سامنے کھائی، ادب کر لیتے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے دیکھا اس مجوسی کو کہ جب وہ فوت ہوا تو جنت کے باغوں میں پھر رہا تھا، وہ بڑے حیران ہوئے، اسے کہا کہ تم تو غیر مسلم تھے، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے رمضان میں ایک مرتبہ کھلے عام روٹی کھائی، میں نے تھپڑ لگا دیا کہ تم نے مسلمانوں کے رمضان کا احترام کیوں نہ کیا۔ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا تو رمضان نے میری شفاعت کی، اللہ اس نے میرا اتنا ادب کیا، اب تو اس پر رحم فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی اور آخری لمحے جب میں دنیا سے جانے والا تھا اس ادب کی وجہ سے مجھے کلمے سے موت عطا فرما دی اور اب میں جنت میں خوشیاں منا رہا ہوں۔ تو جب رمضان مبارک کا ادب اتنا ہے، اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن فرشتے پیٹ رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام دیکھ کر فرمائیں گے میرے امتی کو کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اس لیے کہ مطالبہ کرنے والا اللہ کا بڑا مقبول ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پوچھیں گے کون ہے جس نے مطالبہ کیا؟ بتایا جائے گا رمضان ہے کہ رمضان نے مطالبہ کیا، اے اللہ یہ بندہ میرا اکرام نہیں کرتا تھا اور رمضان میں آتا بھی تھا تو نہ روزے رکھتا تھا نہ تراویح پڑھتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اگر رمضان نے دعویٰ کیا ایسے بندے کی شفاعت میں نہیں کر سکتا۔ اب سوچئے تو صحیح، اگر رمضان المبارک کا ہم نے
ادب نہ کیا اور اس میں مغفرت نہ کروائی، اور قیامت کے دن محبوب نے بھی یہی کہہ دیا کہ تم نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ رب کریم ہم پر احسان فرمائے اور رمضان مبارک کے اوقات میں ہماری مغفرت فرمائے۔ چنانچہ ایک کتاب میں عجیب بات پڑھی، لکھا ہوا تھا کہ جو عورت رمضان المبارک میں اپنے خامد کو راضی کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو حضرت بی بی مریم کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ بھی ایک نقطہ کسی کتاب میں پڑھا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رمضان مبارک میں اپنے رب کو بھی منا لیجئے اور اپنے خامدوں کو بھی منا لیجئے، ان سے بھی اپنے ہر کوتاہی کی معذرت کر لیجئے اور ان کے دلوں کو خوش کر لیجئے۔ ان کو خوش کر لیا تو یہ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے جو کھل جائے گا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے رمضان میں خامد کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بی بی مریم کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہذا اس پر بھی عمل کر لیجئے، حقوق اللہ بھی پورے ہوں، حقوق العباد بھی پورے ہوں۔ پروردگار ہمیں ان محفلوں میں آنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔